تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون آمنت بالله صدق الله العظيم بے شک فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے بے شک اللہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں ابل رہا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے اس کو پکڑو اور اس کو دھکیل کر لے کر جاؤ جہنم کے بیچ میں پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ چکھ اب بے شک تو بڑی عزت والا شرافت والا تھا یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغات میں اور چشموں میں باریک ریشم اور دویز ریشم وہ پہنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسا ہی ہوگا اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اور اس جنت کے اندر ہر قسم کا پھل وہ طلب کریں گے اس حالت میں کہ امن سے ہوں گے اس میں موت کو نہیں چکھیں گے مگر جو پہلی موت آ چکی ہے اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا یہ تیرے رب کا فضل تھا اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اے نبی آپ انتظار کیجئے یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 40 سے آخری آیت نمبر 59 تک کی آیات تھیں سورہ دخان کی آج آخری آیات ہم نے تلاوت کی ہیں 40 سے لے کر 59 تک اور اس پر سورۃ الدخان الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے یہ جو آیات ہیں 40 سے لے کر 59 تک اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ بتایا ہے اور جنتی جن نعمتوں میں ہوں گے وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کھول کر ذکر کر دی ہیں اللہ تعالی نے اس قرآن کے اندر کوئی بات چھپائی نہیں
جو کچھ آگے ہونا ہے قبر کے اندر یا میدان محشر کے اندر یا جہنم کے اندر یا جنت کے اندر، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں صحیح اندازہ نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں 40 سے لے کر 59 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے واقعات صاف صاف ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے بات شروع ہوئی تو فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جو فیصلے کا دن ہے وہ ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ فیصلے کا دن، فیصلے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، وہ فیصلے کا دن ہے اور وہ سب سے طے شدہ وقت ہے۔ اس دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، مظلوم جو ہے ظلم سہتا رہتا ہے، مر جاتا ہے بیچارہ۔ اور بھی اس دنیا میں لوگ چیزیں دبا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، جان مال آبرو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا ایک دن طے کیا ہوا ہے اور وہ سب کے لیے وقت طے شدہ ہے، اس میں ہر چیز کا صاف صاف فیصلہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا بھی وہاں فیصلہ ہوگا اور حساب دلوایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر جس نے برائی کی اس کو جا کے دیکھے گا۔ تو وہ فیصلے کا دن ہے، اور قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں یہ یوم الفصل بھی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں بھی اس کو ذکر کیا، اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا گیا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام دیں گی، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اللہ اس دن فیصلے کرے گا۔ یوم القیامہ یفصل بینکم، تو قیامت کا دن چونکہ فیصلے کا دن ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ میقات کہتے ہیں طے شدہ وقت، طے شدہ ہے کہ ایک وقت ہوگا جب ہر ایک کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور سب کے اعمال کا، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے ظالم ہوں، چاہے مظلوم ہوں، سب کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی مولا کسی مولا سے کسی کام نہیں آئے گا، کوئی مولا کسی دوسرے مولا کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ مولا کا لفظ عجیب ہے، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا۔ مولا جو ہے موتق کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس نے غلام آزاد کیا ہو، مولا العتاق آپ نے سنا ہوگا طالب علموں نے، اور معتق کو بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں کا مولا تھا، یعنی آزاد کردہ غلام تھا، تو مولا موتق کو بھی کہتے ہیں، معتق کو بھی کہتے ہیں۔ مولا جو ہے ابن العم کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی محبوب کے بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا، اگر میں کسی کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہیں، اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا کے معنی محبوب کے اور مولا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر
آپ ترجمہ محبوب کا بھی کر سکتے ہیں، دوست کا بھی کر سکتے ہیں، مددگار کا بھی کر سکتے ہیں، کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی محبوب کسی دوسرے محبوب سے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے سورہ عبس و تولی کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تو وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی اور وہ سارے رشتے بھول جائے گا۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحب و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ جو اس کو دوسرے سے بالکل مستغنی کر دے گی، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدخان کی آیت نمبر 41 میں کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ دوست کوئی مدد کر سکے گا۔ بعض اوقات اجنبی آدمی مدد کر دیتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ البتہ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا کچھ سامان رکھ دیا، الا من رحم اللہ، ہاں مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہاں مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے تو ان کی کچھ مدد ہو جائے گی، کیونکہ شفاعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، وہ بعض گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دے دیں گے اور سفارش قبول بھی کر لیں گے۔ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کسی کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے۔ تو یہاں فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ لوگوں کی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ آدمی جس پر اللہ تعالی رحم کر دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 43 سے 50 تک، یعنی 8 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے اور ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، تانبے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹ میں جا کر کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو، اس کو دھکے دے کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بہاؤ، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس عذاب کو، تو بڑا عزت والا اور کرم والا بنتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 43 سے 50 تک 8 آیتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کے عذاب کا خوفناک نقشہ کھینچا ہے۔ تو فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، اور یہ زقوم کا درخت جو ہے قرآن مجید میں 3 جگہ اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الاسراء میں اس کو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن فرمایا گیا کہ یہ بڑا ملعون درخت ہے، یعنی یہ درخت جو ہے خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اور سورہ صافات کے اندر تفصیل سے ذکر ہے کہ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم،
इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फमालिऊन मिन्हल बुतून सुम्मा इन्न अलैहा लशौबम मिन हमीम सुम्मा इन्न मरजिअहुम लइलल जहीम सुम्मा इन्न अलैहा लशौबम मिन हमीम सुम्मा इन्न मरजिअहुम लइलल जहीम। तो सूरह साफ़ात में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि ये जो ज़क़ूम का दरख्त है ये जहन्नुम के अंदर होगा, अल्लाह ताला पनाह में रखे। और काफिरों ने उस वक्त में ये कहा कि ये दरख्त तो कभी भी आग में तो हो नहीं सकता, दरख्त जो है वो आग में तो नहीं हो सकता। तो लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दरख्त तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये दरख्त तुम्हारे लिए इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए हमने इसको आजमाइश बनाया है कि ज़ालिम इसके दरख्त का इनकार करेंगे तो आखिरत में उनको वो दरख्त खिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून, ये है वो अज़ाब जिस पर तुम शक करते थे। और जो हजरात इस पर ईमान रखेंगे अल्लाह ताला उन्हें इससे बचा लेंगे। तो ये ज़क़ूम का दरख्त, और बाज़ हजरात ने ये फरमाया कि इसको उर्दू में शायद थोहर कहते हैं, और बाज़ हजरात ने कहा कि नागफन कहते हैं। एक दरख्त होता है, जंगली दरख्त होता है, उसके कांटे बहुत होते हैं और अगर तोड़ा जाए तो अंदर दूध सा निकलता है और वो भी कड़वा जहरीला होता है और खाना भी उसका मुश्किल है, जानवर भी नहीं उसको खाते। तो ये तो दुनिया का ज़क़ूम है जिसको थोर कह लो या नागफन कह लो, लेकिन ज़ाहिर है कि जो दुनिया का फल है या दुनिया में जो चीज़ है, आखिरत में जब उसका ज़िक्र किया जाता है तो सिर्फ नाम एक होता है, वरना तो हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शजरतुज़ ज़क़ूम का ज़िक्र किया सूरतुद दुखान की इन आयात में, और ये फरमाया इन्न शजरतुज़ ज़क़ूमी तआमुल असीम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार का खाना होगा। और ये हदीस शरीफ में आता है कि अहले जहन्नुम के ऊपर अज़ाब मुसल्लत होगा, और एक और अज़ाब उन पर यह होगा कि भूख शदीद लगेगी, और इस कदर भूख होगी कि वो काबू से बाहर होगी। तो खाने को मांगेंगे तो ये ज़क़ूम का दरख्त उनको दिया जाएगा, कांटों वाला, और ये उनके पेट में जब जाएगा तो जहर होगा इसके अंदर, उसकी वजह से अंदर उबलेगा वो, जैसा कि खौलता हुआ पानी पेट के अंदर उबलता है। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त ये गुनाहगार का खाना होगा। कल मुहली यगली फिल बुतून, जैसे तांबे का तेल पिघला, जैसे पिघला हुआ तांबा पेट के अंदर उबलता है। पिघला हुआ तांबा, एक तो तांबा फिर वो भी पिघला हुआ, तो जो ना ठंडा होता है और न किसी प्यास बुझाने के काम आ सकता है। तो इस ज़क़ूम दरख्त से जो कुछ निकलेगा वो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, यगली फिल बुतून, और वो उनके पेट में जाकर उबल रहा होगा, का गलियल हमीम, जैसा कि खौलता हुआ पानी उबलता है। खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, इसको पकड़ो और इसको धक्के देकर ले जाओ जहन्नुम के बीच में। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो बताई ना हो, जहन्नुम की भी हर चीज़ खोल कर बता दी, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके जी मुझे पता नहीं था या मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में हर बात खोल खोल कर बयान कर दी है, इसीलिए कुरान को अल किताबुल मुबीन, अल कुरानुल मुबीन कहा जाता है। ये कुछ छुपाता नहीं है, और ये जो बात करता है साफ साफ करता है। आने वाले हर वाक़े की कुरान ने ख़बर दी है साफ साफ। तो फरमाया कि ये उस जहन्नुमी से कहा जाएगा कि खुज़ूहु फ़ा, बल्कि फ़रिश्तों से कहा जाएगा खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, इसको पकड़ो और इसको धकेल कर ले जाओ जहन्नुम के बीच में।
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اندر بھی گرم پانی ابل رہا ہوگا جو تانبے کے تیل کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اور اوپر سے دوسرا عذاب گرم پانی کا اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب، اور یہ کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کو، بے شک تو بڑی عزت والا اور شریف بنتا تھا۔ عزیز کریم، عزیز کہتے ہیں عزت والا، کریم شریف، اور اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ بے شک تو عزت والا اور شرافت والا تھا، یعنی تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں پوری وادی کے اندر سب سے زیادہ عزت والا ہوں، سب سے زیادہ شریف آدمی ہوں، معزز ہوں، اب چکھ اس عذاب کو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ بے شک تو عزت والا، سردار تھا، شریف تھا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہر عذاب سے اللہ تعالی بچائے۔ نعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تعالی دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں بچائے، آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے۔ یہ تو جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں ابل رہا ہوگا، جیسے گرم پانی ابلتا ہے، پکڑو اس کو، دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ، چکھ بے شک تو عزت والا، کرم والا تھا۔ اب یہ بے شک یہ عذاب وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ یہ تو جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ دونوں باتیں وہ سامنے کر دیتا ہے کہ جہنم میں یہ ہوگا اور جنت میں یہ ہوگا، تو اس کے فوراً بعد آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک جو آیتیں ہیں، 7 آیتیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کا ذکر کیا اور فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ امن کی جگہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، ہر وقت آدمی کو دھڑکا رہتا ہے کہ گھر گر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، کوئی مجھے نکال نہ دے، لیکن جنت کے اندر ایسا امن ہوگا کہ آدمی کو کسی قسم کا خوف، دھڑکا یا فکر، پریشانی ہوگی نہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اور یہ اہل جنت کو جو ذکر کیا تو متقین کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا، اور تقوی کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے، اور ایمان لانے کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ تقوی کا ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں، اگر آپ پورے دین کا خلاصہ دیکھیں صرف 2 چیزیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے اپنے عقائد ٹھیک کر لو، اور اللہ کو اللہ مانو، کتاب کو کتاب مانو، رسول کو رسول مانو، جنت دوزخ ان سب کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرو، یہ ایمان ہے۔ اور دوسری چیز ہے تقوی، تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا، اور بہت نیکی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی دین اتنا آسان ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کریں گے آپ تو درجات تو بڑھیں گے آپ کے، لیکن اگر آدمی صرف تقوی ہی اختیار کر لے، زیادہ نیکیاں نہ بھی کرے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعدل بالرعة شیئا، کہ پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، یعنی پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔
میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ جب تھانہ بھون حاضر ہوئے اپنے والد کے ساتھ، تو بیعت کی درخواست کی، کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں لیکن میں مصروف بہت ہوں اور کمزور ہوں، کیونکہ حضرت بہت کمزور تھے جسمانی طور پر، تو میں کمزور ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، ابھی بھی بچے اور بیوہ ماں تھی اور ایک بیوہ بہن تھی، اس کے بچے تھے، ایک بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، تو عیال بہت بڑا تھا، خرچے بہت زیادہ تھے، تو حضرت دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھاتے تھے اور شام کو کچھ تجارت کرتے تھے تاکہ کسی طرح یہ 3 گھروں کا خرچہ چل سکے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں بہت کمزور ہوں، میں اس راستے میں کیسے چل سکوں گا، یعنی تصوف کے راستے پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کا راستہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کا راستہ تو سب کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے بھی ہے، کمزور کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم آپ سے کچھ کام نہیں کروائیں گے، صرف یہ کام کر لو کہ گناہوں سے بچتے رہو۔ فرمایا صرف یہ کام کرو کہ گناہوں سے بچتے رہو، اور فرمایا گناہ سے بچنے کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تقوی نصیب ہوگا، دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا اور آرام سے رہیں گے آپ، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے لیے پیسہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، اور جب آپ گناہ سے بچ گئے تو آپ کا پیسہ بھی بچ گیا اور وقت بھی بچ گیا، اب وہ وقت آپ اچھی جگہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یعنی حضرت نے تو جو الفاظ تھے مجھے یاد نہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی تھا کہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت، صرف تقوی اختیار کر لو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ پہنیں گے باریک ریشم اور دویز ریشم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، یلبسون پہنیں گے، سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں دویز ریشم کو، یہ قسمیں ہوتی تھیں اور اعلیٰ قسم ہوتی تھی سندس اور استبرق، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سندس اور استبرق آخرت کے سندس اور استبرق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نام ہے مگر یہ کہ حقیقت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اور باریک ریشم اور دویز ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ کیا مطلب کہ تنہائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ساری نعمتیں ہوں مگر تنہائی ہو تو وہ نعمتوں میں، ان نعمتوں میں بھی مزہ نہیں آتا، لیکن وہاں تو متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جنتی، جو جنتیوں کو تو حوریں اور خادم اور یہ اتنے سارے ہوں گے، پھر اس کے علاوہ اہل جنت کی ملاقات بہت ہوگی ایک دوسرے سے، آنا جانا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ وہ پہنیں گے باریک ریشم اور دویز ریشم، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ قرآن کا انداز ہو حاکمانہ ہے، کذالک، ایسا ہی ہوگا، علماء نے لکھا یہاں وقف کرنا چاہیے، کذالک، ایسا ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی ایسی حوروں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کرا دی، حور عین کے ساتھ، عین عینا کی جمع، اور عین کہتے، عینا کہتے ہیں بڑی آنکھ والی، جو بڑی آنکھ حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور حور کا معنی جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے۔ امام مجاہد جو بڑے مشہور تابعی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حور وہ ہے یحار فیہ الطرف، کہ آدمی کی نگاہ حیران ہو جائے، یا اللہ یہ کون عورت ہے ایسی حسین کہ آدمی کی نگاہ حیران ہو۔ تو بڑی آنکھوں والی
حوریں جو ہیں ان سے ہم ان کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کرا دی. اب یہ زوجناہم، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں شادی وادی تو نہیں ہوگی، اور یہ ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا، کیونکہ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ایک جوڑا کپل جسے کہتے ہیں. تو ہم نے ان کا جوڑا بنا دیا حور عین کے ساتھ. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آخرت میں بھی شادی ہوگی. اور فرمایا شادی کے بغیر استمتاع ہی جائز نہیں ہے. دنیا میں بھی جو استمتاع ہوتا ہے، چاہے آپ شادی کریں، ایک کریں، دو کریں، تین کریں، تو حلال ہوتا ہے، شادی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور وہاں بھی شادی ہم اور آپ کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہماری شادی کرائیں گے. وزوجنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی اور فرمایا وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور اس جنت میں وہ ہر پھل منگوائیں گے امن کے ساتھ. اس میں، اس جنت میں وہ ہر پھل طلب کریں گے امن کے ساتھ. امن کے ساتھ یعنی ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی چیز ہم منگوائیں گے ملے گی، اور جتنی منگوائیں گے اتنی ملے گی. اور یہ بھی اطمینان ہوگا کہ بعد میں بل بھی نہیں دینا ہوگا، اس کے کوئی پیسے بھی نہیں دینے ہوں گے، امن ہی امن ہوگا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں وہ طلب کریں گے ہر پھل امن کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور اس جنت میں وہ موت کو نہیں چکھیں گے مگر پہلی موت. جو پہلی موت ایک مرتبہ دنیا میں آ چکی سو آ چکی. جنت میں پھر موت کا تصور نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں آدمی کو اپنی موت سے ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہے کہ یہ مکان چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا. تو لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں وہ موت بھی نہیں چکھیں گے ہاں مگر جو پہلی موت آ چکی سو آ چکی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ فضل تھا تیرے پروردگار کا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. عجیب ہے کہ قرآن نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا ہے، اور یہ تیرے رب کا ان پر خاص فضل ہوا ہے. اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. بس ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے پھر تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. حالانکہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں، 100 سے ان فی الجنت 100 درجہ اعلیٰ جنت الفردوس، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. جنت میں 100 درجے ہیں، لیکن جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا جس درجے میں بھی ہوگا، اتنی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی کہ اس کو اوپر والے پر نہ کوئی حسد ہوگا نہ رشک ہوگا. تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے ایمان کے بعد حکم ہے کس کا؟ تقویٰ کا. اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کی زیادہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اصل جو ضرورت پڑتی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی پڑتی ہے، کہ آپ حرام کاموں سے بچیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا پیسہ نہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کسی طرح ادا کر دیں. فرض نماز پڑھ لی، فرض روزہ رکھ لیا، فرض زکوٰۃ، ماں کا حق، باپ کا حق، بس ادا کر لیا، جہنم سے بچ گئے. ایک مرتبہ جہنم سے بچ جائے آدمی، جنت میں داخل ہو جائے، پھر تو آرام ہی آرام. اور یہی بات قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بھی ارشاد فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. اصل جو کامیابی ہے وہ
جہنم سے بچنا ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو صرف دو چیزیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی ہو، آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ اب اس کے بعد جنت میں جتنی آپ نیکی کرتے جائیں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو بات آل عمران میں فرمائی گئی کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہی بات یہاں بھی فرمائی گئی کہ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہوا تیرے پروردگار کی طرف سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ زبردست قسم کی کامیابی، عظیم کامیابی ہے۔ یہ تو آیت نمبر 57 تک، آخری دو آیتوں میں سے جو 58ویں آیت ہے اس میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور آخری آیت میں فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اے نبی آپ انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ فیصلے اس دنیا میں نہیں ہونے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہاں امتحان ہی امتحان ہے۔ مسلسل جتنے عرصے بھی ہم یہاں ہیں اللہ تعالیٰ امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، امتحان بھی نہ ہو آسانی ہو جائے، بغیر امتحان کے ہی ہماری بخشش ہو جائے، توبہ سے ہی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ دنیا تو امتحان ہی تھا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، جو اچھا کرو اچھا کرو، برا کرو برا کرو، کوئی حساب نہیں۔ وغدا حساب ولا عمل، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ الیوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہے کوئی حساب نہیں ہے، وغدا حساب ولا عمل، اور کل قیامت کے دن جب فیصلے کا دن ہوگا حساب ہوگا، وہاں عمل کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری دو آیتوں میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اشارہ کر دیا اے نبی آپ یہ انتظار نہ کیجئے کہ ان کو دنیا ہی میں عذاب ہو، کیونکہ یہ دنیا میں جو عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو ایک تو وہ کوئی جزا سزا نہیں ہوتی، اصل جو جزا سزا ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ آخرت کی ہے۔ تو فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، انتظار کیجئے بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، آخری آیات کا 40 سے لے کر 59 تک، جن پر سورۃ الدخان جس پر آ کر ختم ہوئی، فرمایا کہ بے شک فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ آدمی جس پر اللہ رحم کر دے، بے شک اللہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں جا کر ابلے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے۔ پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ، چکھ بے شک تو بڑی عزت والا کرم والا بنتا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔
بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں، باریک ریشم اور دویز ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا۔ اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، اور اس میں وہ ہر قسم کا پھل منگوائیں گے امن کے ساتھ، اور اس جنت میں وہ موت کو نہیں چکھیں گے مگر وہ پہلی موت جو آ چکی، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور یہ فضل ہوا تیرے رب کی طرف سے، بے شک یہ عظیم کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں کل الحمدللہ سورۃ الدخان پوری ہو گئی ہے 25ویں پارے کی۔ اب انشاءاللہ سورۃ الجاسیہ، یا تو ابھی یا اگلے ہفتے، کیا کرنا چاہیے؟ کتنا وقت ہے جی؟ 15 منٹ ہے، چلو آج اتنی ہی رہنے دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں شاید کوئی اجتماع ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے، ان حضرات نے دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، تقوی کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو گناہ ہو جائے فوراً یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پھر گناہ ہو جائے یا اللہ پھر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، پھر گناہ ہو جائے یا اللہ پھر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو توبہ کے ساتھ جائیں، پاک صاف ہو کر جائیں، تقوی کے ساتھ جائیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعل قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجئے۔ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے صدر صاحب دامت برکات و معلیل ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری دور فرما، انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے اکابر کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرین عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ آپ حاجتوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اور ہمارے کئی طرح کے مسائل ہیں، دلوں میں طرح طرح کی حاجتیں ہیں۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس اجتماع کی برکت سے یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.